بس پر کبھی دائیں طرف سے اور کبھی بائیں طرف سے مسلسل آسمانی بجلی گر رہی تھی۔ تمام مسافر خوف و ہراس کا شکار ہو چکے تھے۔ بس کے ڈرائیور نے بس کو روک کر سواریوں سے کہا، لگتا ہے ہم میں سے کسی کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ آفت سب کو لے ڈوبے، ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص بس سے اتر کر سامنے بڑے چیڑ کے درخت کے نیچے جا کر 1 منٹ کے لیے کھڑا ہو، تاکہ جس کی موت آئی ہوئی ہے وہ اکیلا ہی موت کا شکار ہو، باقی مسافر بچ جائیں۔ اس پر لوگ آپس میں مشورے کرنے لگ گئے۔ میں بھی اس بس میں سوار تھا اور اتفاق سے بس کا آخری مسافر میں ہی تھا۔ یہ واقعہ 100% سچا ہے اور کئی سال گزرنے پر آج بھی مجھے ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ اس دن ہم بالائی علاقے کی سیر کرنے جا رہے تھے۔ میرے ساتھ چند دوست بھی تھے۔ یہ بڑی بس تھی جس کو 72 سیٹوں والی بس یا کوسٹر کہا جاتا ہے۔ بجلی گرنے کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا تھا۔ بس کے ڈرائیور نے جب شور سنا تو خود ہی فیصلہ سنا دیا اور بولا کہ سب سے پہلے میں جا رہا ہوں۔ سب لوگ خاموش ہو گئے اور ذہنی طور پر تیار بھی ہو چکے تھے۔ سب گھبرائے ہوئے تھے۔ گھبراہٹ مجھے بھی ہو رہی تھی، لیکن مجھے کچھ اطمینان بھی تھا کیونکہ میں آخری سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ بس پر بجلی گرنے کا سلسلہ جو پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھا، وہ سلسلہ بھی حیران کن طور پر بند ہو چکا تھا۔ بجلی گرنی بند ہونے کا مطلب سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ سب یہ جان چکے تھے کہ کسی نہ کسی کی موت ضرور آنے والی ہے۔ اب بجلی کڑک ضرور رہی تھی، لیکن بس سے کوئی 30 فٹ دور پہاڑ پر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرائیور کے بعد کنڈکٹر گیا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ سب لوگ باری باری درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہوتے اور 1 منٹ پورا ہونے پر واپس آ جاتے۔ بزرگ لوگوں کو پہلے بھیجا جا رہا تھا کیونکہ ڈرائیور کی سوچ تھی کہ اگر بوڑھے لوگوں کی قربانی سے مسئلہ حل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال سب بوڑھے مرد اور عورتیں جاتی رہیں اور واپس آتی رہیں۔ سب بہت کمال کے حوصلے کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تقریباً آدھی بس درخت کے نیچے کھڑے ہونے کے بعد واپس آ چکی تھی۔ باقی مسافر جو بھی درخت کے نیچے جانے والے تھے ان کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں بھی گھبرا چکا تھا۔ بس ایک امید سی تھی کہ میں بچ جاؤں گا کیونکہ میرا نمبر سب سے آخر میں تھا۔ مجھ سے پہلے میرے 4 دوست بھی گونگے بنے ہوئے تھے، سخت دہشت زدہ نظر آ رہے تھے۔ اب تک 69 مسافر واپس آ چکے تھے اور صرف 3 لوگ رہ گئے تھے۔ میرے 2 دوست بھی درخت کے نیچے پورا منٹ کھڑے ہو کر واپس آ چکے تھے۔ اب سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ اب ان تینوں میں سے کوئی ایک مرنے والا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن ایسے بج رہی تھی جیسے ڈھول بج رہا ہو۔ پہلے ڈرائیور سے لے کر اب تک میں جس کرب سے گزرا تھا اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ میرے ساتھ جو 2 دوست تھے ان کا بھی کچھ ایسا حال تھا کہ جیسے کاٹو تو لہو نہ ہو۔ اچانک ڈرائیور بولا، کیا سوچ رہے ہو؟ جلدی کرو، موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اگر لکھی ہے تو آ کر رہے گی، وقت ضائع کرنا بیوقوفی ہوگی۔ میرے 2 دوستوں میں سے ایک اٹھا اور کلمہ پڑھتا ہوا بس سے نیچے اتر گیا۔ وہ درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ 1 منٹ پورا ہو چکا تھا۔ وہ بھی عجیب سی کیفیت کے ساتھ واپس آ گیا۔ اب اس کے چہرے پر ایک طمانینت آ گئی تھی۔ اب مجھ سے پہلے والا آخری مسافر جو میرا دوست تھا اس کی باری آ چکی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے حوصلہ کیا اور وہ بھی کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی درخت کے نیچے ہانپتا کانپتا کھڑا ہو گیا۔ اب میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بجلی مسلسل کڑاکے مار رہی تھی، جیسے انتظار کر رہی ہو کہ کب میرا شکار آئے اور حملہ کروں۔ میں چاہتا تو نہیں تھا کہ میرا دوست بجلی کی زد میں آ جائے، لیکن اب میں دل ہی دل میں خود غرض ہو چکا تھا اور دعا مانگ رہا تھا کہ اس پر بجلی گر جائے تاکہ میں بچ جاؤں۔ سب لوگ خاموش تماشائی بنے اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں بجلی گرنے والی تھی۔ آخر کار مزید 1 منٹ گزر گیا۔ میرا آخری دوست بھی واپس آ رہا تھا۔ سمیت سب لوگوں کے میرا ذہن بھی مان چکا تھا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ سب ترس کھانے والی نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرا جو حال تھا وہ لفظوں میں بیان کرنا بھی چاہوں تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایسے تھا جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ ایک پل کے لیے بھی میری سوچ میں نہیں آیا کہ ممکن ہے کہ کوئی بھی موت کے منہ میں نہ جائے، کیونکہ یہ فیصلہ ڈرائیور کا ہی نہیں بلکہ ایک نورانی صورت والے بزرگ کا بھی تھا۔
میں موت کا مسافر بنا اٹھا تو لوگوں نے یاد کروایا کہ کلمہ پڑھ لو۔ اس پر میں ٹوٹے دل سے کلمہ پڑھتا ہوا آگے بڑھا اور نہ جانے کس طرح درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ دھڑکتے دلوں کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید اللہ بجلی کو روک دے، لیکن اس بار جو بجلی کڑکی تو ایسی زوردار آواز تھی جیسے پہاڑ آسمان سے ٹوٹ کر زمین پر آ گرا ہو۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک شدید دھماکہ ہوا اور مجھے کچھ سمجھ نہ آ سکا کہ کیا ہو چکا ہے، لیکن میں زندہ تھا۔ جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ پوری بس جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ پیٹرول کے پھٹنے سے دھواں ہی دھواں پھیل چکا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں بچ گیا ہوں۔ پھر جب مجھے اپنے دوست یاد آئے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، لیکن افسوس کہ میتیں 73 تھیں اور رونے والا صرف میں ایک۔ بعد میں پولیس بھی پہنچ گئی اور بہت سارے لوگ بھی، لیکن دور درخت کے نیچے مجھے کھڑا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی سٹوری آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔